دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک سازش شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس ہوا اس موقع پر بھی ناکام بنائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، جمہور کی آواز M2M اردو پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے انتہائی متحرک، الرٹ اور چوکس ہیں۔ کئی منصوبے دہشت گردی کے ناکام بنائے گئے، لیکن عوام میں خوف و ہراس نہ پھیلے، اس وجہ سے وہ منظر عام پر بہت سے واقعات نہیں لائے جاتے، لیکن دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک سازش شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس ہوا اس موقع پر بھی ناکام بنائی گئی۔ اور پھر میں آپ کو بڑی خبر دے دوں کہ ہو سکتا ہے کہ 24 نومبر کا جو PTI کا احتجاج ہے وہ ملتوی ہو جائے، کیونکہ پارٹی کے اندر شدید اختلاف ہے اور سینئر جو قیادت ہے وہ مرو اور مارو والی پالیسی سے بھی متفق نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور پر بھی ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے۔ سب سے پہلے انٹیلیجنس بیورو نے دیگر قومی سلامتی کے اداروں بلکہ ISI اسپیشل برانچ ان کے ساتھ مل کر SCO سربراہ کانفرنس کے موقع پر دہشت گردی کی ایک بڑی سازش ناکام بنائی اور 6 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، ایک کو ہلاک کیا گیا، جو کہ مبینہ طور پر FC کی وردیوں میں ملبوس تھے، اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کیسے یہ وردیاں ان تک پہنچیں، کیسے یہ لوگ FC کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، اس کی بھی الگ سے تحقیقات جاری ہیں۔ لیکن یہ اس کانفرنس کے موقع پر اس بڑی سازش کو ناکام بنایا گیا، اور اس کے پیچھے ملک دشمن قوتیں، ملک دشمن ایجنسیز، خاص طور پر ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ چینی وزیر اعظم یا ان کا وفد تھا۔ لیکن ہمارے ادارے، ہماری ایجنسیز، جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا، متحرک، فعال، چوکس ہیں۔ انہوں نے یہ سازش انتہائی مؤثر اور کامیابی کے ساتھ نہ صرف ناکام بنائی، بلکہ اس انفارمیشن کو انہوں نے شیئر اس وقت نہیں کیا تاکہ کوئی پینک نہ ہو۔ اب اس حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو، اپنے اداروں کو، جو اپنی جانوں کا روزانہ کی بنیاد پر نذرانہ پیش کرتے ہیں ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، امن کے لیے، استحکام کے لیے۔ لیکن پھر بھی بعض عناصر ناعاقبت اندیش، ملک دشمن، غدار، ٹاؤٹ ان اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک بھی ہے، غمناک بھی ہے کہ یہ کل ہی میجر حسیب شہید ہوئے، حوالدار نور شہید ہوئے ہرنائی میں، نوجوان بلکہ جوان فوجی اہلکار، افسر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ دوسری بات، یہ جو 24 نومبر کا احتجاجی ڈرامہ چل رہا ہے، ایک طرف مرشد ڈیرے ڈالے بیٹھی ہے خیبر پختونخوا میں، آج پنجاب کے لوگوں کا اجلاس بلایا، لیکن علیمہ خان کے حامیوں کو نہیں بلایا۔ ادھر علیمہ خان نے پنجاب میں اپنے حامیوں کو بلایا ہوا ہے۔ تو یہ جو نند اور باوج کی لڑائی ہے، یہ تو ابھی سے پڑ گئی۔ لوگ خوش نہیں ہیں، کارکن بھی مایوس ہیں، ان کو گنڈا پور پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو یہ حکومت سے ملے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ یس ہوتی ہے، اور یہ ہمیں اس مرتبہ بھی بیچ کے ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ وہ اعتبار نہیں کر رہے ان کے اوپر۔ علیمہ خان وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوں، اس جدوجہد کو
انجام تک پہنچاؤں گی۔ ابھی تو یہی نہیں طے ہو رہا، دھرنا دینا ہے، احتجاج کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، ابھی اسی کے اوپر وہ باریک بینیاں ہیں۔ اراکین پارلیمنٹ کرنی کترا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، کیونکہ کہا گیا جی یہ فرنٹ لائن پہ ہوں گے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے جی میرا بچہ بیمار ہے، کوئی بیٹی بیمار ہے، کوئی بیگم بیمار ہے، وہ باہر دوڑنے کے چکر میں تاکہ اس احتجاج میں شرکت نہ کرنی پڑے۔ لیکن خان نے کہا کہ سب نے آنا ہے۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ 24 نومبر کی تاریخ کے اوپر چونکہ سینئر قیادت کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، اور اب یہ اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، لاجسٹک نہیں ہے، فنڈنگ نہیں ہے، اور یہ سارا رلائے کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے اوپر، وہ ہمیشہ کی طرح وہ سرکاری وسائل استعمال کرے، پیسے بھی لگائے قومی خزانے کے، خیبر پختونخوا کے خزانے کے، گاڑیاں بھی لے کر آئے اور وہ پھر کرے، اور لیکن اس کے اوپر اعتماد بھی نہیں کرتے۔ کہتے جی وہ آتا ہے اور اسلام آباد آ کر غائب ہو جاتا ہے اور کارکن بیچارے رہ جاتے ہیں۔ کارکنوں میں مایوسی ہے، بد دلی ہے، اور تو وہ پیسے لے کر بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ 5,000 آپ نے ان کے سے وعدہ کیا، 1,000 دے کر ان کو آپ نے فارغ کر دیا، تو اب وہ کیوں آئیں گے؟ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ 24 نومبر والا احتجاج ان کا وڑ اڑ جائے، لیکن دوسری طرف حکومت بھی پوری طرح تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قانون ہاتھ میں لیں گے، امن و امان خراب کریں گے تو پھر ان کو بھگتنا پڑے گا، اور اس مرتبہ علی امین گنڈا پور کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی نرمی، کوئی رعایت نہیں ہوگی کہ یہ وزیر اعلیٰ ہے۔ اور اس مرتبہ تو یہی ہے کہ یہ نہیں پار کرنے دینا اٹک شٹک، ان کو ادھر ہی روکیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، نظریں ہیں، ابھی 24 دور ہے، لیکن یہ جو اہم ترین ایشوز تھے وہ آپ کے سامنے لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے ادارے جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کو بھی ہم ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔